إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. یہ سورہ یوسف کی 43ویں آیت ہے. اب تک جو ہم لوگوں نے واقعات سنے ہیں اس میں یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور ان کے ساتھ دو اور جو قیدی گئے تھے جوان قیدی، ان دونوں کا خواب دیکھنا اور اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے ذریعے بتایا جانا، اس کے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو وہ بڑی بات سمجھانا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بہت سارے رب جدا جدا بہت سو کی غلامی تم پسند کرتے ہو، ام اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک اللہ جو سارے کے سارے جو جھوٹے خدا اور طاغوت اور معبودان باطل ہیں سب کو جو قابو میں رکھ سکتا ہے، جو سب پر حاوی ہے، ایک جو سب پر حاوی ہے اس کی بندگی اس کی غلامی صحیح ہے، یا پھر بہت سارے جدا جدا جو دوسروں کو اپنا غلام بنائے پھرتے ہیں ان کی غلامی؟ یہ جو توحید کی بنیادی بات ہے اس سوال کے طور پر انہوں نے ان کے سامنے رکھی اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی. اور جس شخص کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ وہ باہر جائے گا چھوٹ جائے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا، اس سے انہوں نے ایک جائز تدبیر کے طور پر یہ بات بھی کہی تھی کہ اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے سامنے جب جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ اور معصوم انسان جیل میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن وہ آدمی بھول گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ ذکر کرتا اپنے آقا کے سامنے، اور جس کے نتیجے میں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں رہنے پڑے. لیکن یہ سب کچھ کسی غلطی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اس کی مصلحت اور مشیت کے تحت ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی اور جو ان کی مصلحت تھی یوسف علیہ السلام کے لیے تربیت کی، اس کے تحت ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر کام رکتا نہیں اللہ کا. بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ تیسرا خواب ہے. ایک خواب تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، دوسرا ان دو قیدیوں نے دیکھا دوسرے خواب کا ذکر، اور یہ تیسرا خواب ہے جو ان سالوں میں بادشاہ نے دیکھا. اور اس نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، میں نے دیکھا ہے، وہ خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں جو موٹی اور تازہ ہیں، فربا ہیں، اور ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، اور 7 ہری ہری کوپلیں ہیں، بالیں ہیں کھیت کی، اور 7 سوکھی ہوئی. یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے دربار میں موجود درباریوں، افتنی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ آخر یہ کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں. وہ بہت پریشان ہوا ہوگا، بادشاہ بہت پریشان ہوا ہوگا، اس نے یہ ایسا خواب دیکھا. تو اس کے درباریوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ کوئی خاص خواب نہیں ہے، یہ پریشان خیالات ہیں محض، آپ کے ذہن میں آ گئے. خواب ہوتے ہیں نا
ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اسلامی جو نقطہ نظر ہے خواب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو سچا ہوتا ہے. اب معلوم نہیں کون سا ہوگا. نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے خاص، اور وہ سچے خواب دکھائے جاتے ہیں ان کو. باقی کسی کو بھی کوئی خواب سچا دکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا خواب سچا ہوگا. دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، ذہن کے اندر کوئی بات بٹھا دیتا ہے. اور تیسرا خواب وہی ہوتا ہے جو انسان کے ذہن کے منتشر خیالات ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے خیالات جو دن میں عام زندگی میں وہ سوچتا ہے، جس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے. وہ کبھی کبھار بہکتے بھٹکتے اضغاث احلام کی شکل میں چلے آتے ہیں. زغث، اضغاث، چلیے یہ بھی بات ہو جائے. اضغاث زغث کی جمع ہے. زغث ایک ورڈ ہے. زغث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گٹھر، پوال کا، سوکھے پتوں کا گٹھر. اسی سے یہ معنی لے لیا گیا کہ یہ جو احلام ہے، یہ جو خواب ہے، یہ جو خیالات آ رہے ہیں، یہ بس اس گٹھر کی طرح ہے، بے وزن، بے معنی، کوئی مطلب اس کا نہیں نکلتا. تو ان درباریوں نے کہا بادشاہ سے، اضغاث و احلام یہ محض پریشان خیالات ہیں، بامانی نہیں ہے. وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم لوگ ایسے پریشان خیالات اور ان خوابوں کی تعبیر کرنے والے نہیں. یعنی اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو ہم شاید بتا بھی دیتے، لیکن یہ آپ کے محض ذہن میں پراگندہ یا منتشر خیالات آ رہے ہیں، ان کا کیا مطلب اور معنی نکالا جائے. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. اب وہ آدمی جو چھوٹ کر آیا تھا، 2 غلاموں میں سے ایک غلام جو چھوٹ کر آیا تھا، وہ بادشاہ کا ساقی بنا تھا، وہی موجود ہوگا. اس کے سامنے جب یہ بات آئی کہ بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے اور درباری کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے ہمت کر کے بادشاہ سے کہا، اور جبکہ اس کو بہت زمانے کے بعد یاد آیا، وذکر بعد امۃ، اس کو بہت زمانے کے بعد یاد آیا، بھول گیا تھا. فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا تھا. اب یہ جب واقعہ ہوا تو اس کو یاد آیا کہ ارے جیل میں تو ایسا ہوا تھا، اور ایک زبردست آدمی موجود ہے جس کی سیرت ہم نے دیکھی ہے اتنے زمانے اتنے وقت جیل میں رہ کر. تو اس نے کہا کہ انا انبئکم بتاویلہ، میں بتاؤں گا اس خواب کا مطلب معنی، میں بتاؤں گا. فرسلون، مجھے بھیجوائیے، جیل بھیجوائیے، جیل جانے کا پرمیشن دیجئے، ہم وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں. اور وہ جیل پہنچا ہوگا، یوسف علیہ السلام سے وہ ملا. اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے پیکر صداقت، اے مجسم صدق، اے راست باز انسان، صدیق سچا انسان جس کو اس نے دیکھا ہے دن رات رہ کر جیل میں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سراپا سلامتی اور اے سراپا راستی، اے مرد راست باز، اے ایسا انسان جو سچا ہے، اے ایسا انسان جو بالکل دل کا اچھا ہے، ہر طرح سے بہتر ہے، مجسم خیر ہے. جو صدیق کے یہ تمام معنی. افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات. اس نے خواب دہرایا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، 7 ہری ہری بالیں ہیں کھیت میں، اور پھر 7 سوکھی ہوئی بالیں ہیں. ان کا معنی اور مطلب بتائیے. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، بتاؤں. لعلہم یعلمون، اور وہ لوگ بھی جان جائیں، خواب کا معنی اور مطلب بھی جان جائیں، اور آپ کے بارے میں بھی ان کو پتا چل جائے. ابھی تو شیطان نے بلا دیا تھا، ہم ذکر نہیں کر پائے تھے، لیکن یہ موقع آیا ہے تاکہ ہم آپ کے بارے میں بھی وہاں پر جا کر ذکر کر سکیں. یوسف علیہ السلام نے کہا قال تزرعون 7 سنین دابا. وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں وہ کہ تم لوگ 7 لگاتار سال تک کھیتی باڑی کرو گے. فما حصدتم، اور جب فصل کاٹو، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے
تدبیر بھی بتائی، جو خواب کا جو معنی نکل رہا ہے اور اس سے جو نگیٹو معاملہ ہے اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتا رہے ہیں۔ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، تو جب تم فصل کاٹو تو اس کو اس کے بالوں میں ہی رہنے دینا، الگ مت کرنا، بس وہی کہ جو تم کھا سکو اتنا صرف الگ کرنا۔ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ، اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی سوکھا پڑے گا، وہ سوکھے والے سال تمہارا سب چٹ کر جائیں گے جو تم ان کے لیے آگے رکھو گے، بس الا قلیلا مما تحسنون، شاید جو تم تھوڑا بہت بیج کے لیے بچا پاؤ تو وہی بچا پاؤ، باقی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ جب لوگ جو سوکھا پڑا ہوا ہے، اور ہندی میں جس کو کہتے ہیں تراہی تراہی کرنا، وہ جو تراہی تراہی کر رہے ہوں گے تو دعا کر رہے ہوں گے، رب کو پکار رہے ہوں گے، اور ایسے وقت میں تو ایک بڑے رب کو پکارا جاتا ہے۔ مصیبت پڑتی ہے تو سارے بھگوان کنارے ہو جاتے ہیں، اور جس کے ذہن میں بھی جو بڑا خدا اور بڑا رب ہے، جو پرماتما ہے، اس کی طرف ہی سب رجوع کرتے ہیں۔ تو اس ایک رب کو پکار ہی رہے ہوں گے تو ان کی پکار سنی جائے گی، فریاد رسی کی جائے گی، ان کی دعا سنی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بارش دے گا، اور ایسی بارش ہوگی کہ وفیہ یاسرون، خوب رسدار پھل اگیں گے، انگور اگے گا، اور لوگ اس کو نچوڑیں گے اور کھائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس شخص نے آ کر بادشاہ کو خبر سنائی، خواب کی تعبیر بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے یوسف علیہ السلام نے وہ بھی بتایا، اور پھر بتایا ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، اور جیل میں ایسا سچا انسان۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر تو پہلے بھی ہوا ہوگا، بڑی بیگمات کے درمیان جو معاملہ ہوا ان کا، جو ہیرارکی میں اپر بیوروکریسی تھی مصر کی، بڑے بڑے لوگوں کے بیویوں کا ہی معاملہ تھا نا ان کے ساتھ، تو ذکر تو ہوا ہی ہوگا۔ تو اس نے تمام باتیں سنائیں بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ، لاؤ اس کو، لاؤ میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ تو جب آیا ان کے پاس بلاوا لے کر، بادشاہ کی طرف سے بلاوا لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بلانے والا، تو یوسف علیہ السلام فوراً تیار نہیں ہو گئے، ارے بادشاہ بلا رہا ہے، چلو چلتے ہیں، رہائی کا پروانہ مل جائے گا اور بادشاہ کی قربت، بلکہ انہوں نے کہا ارجع الی ربک، جاؤ واپس جاؤ پہلے اپنے آقا کے پاس، فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، اور جو میرے اوپر کیس ہوا تھا، جس کیس کی وجہ سے ہم جیل میں ناحق ڈال دیے گئے، جھوٹا الزام لگا کر، کیونکہ گھر کے اندر نہ یہ بات صاف ہوئی تھی کہ کرتا ان کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ جو ہے معصوم ہے اور وہ عورت گنہگار ہے، تو گھر کے اندر ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جیل میں تو ڈال دیا گیا تھا۔ تو سماج میں تو یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس نے عزیز کے گھر میں، اپنے سردار کے گھر میں اس کی بیوی پر بری نگاہ ڈالی تھی، سماج میں یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام پہلے اس تاثر کو اور اس الزام کو صاف کروانا چاہ رہے، یوں ہی نہیں بادشاہ نے بلایا اور ہم دوڑے چلے جائیں گے، بلکہ پہلے ہمارے اوپر جو جھوٹا الزام لگا ہے اس الزام کا معاملہ صاف کرواؤ، جاؤ اپنے سردار کے پاس، فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، اور ذرا ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرواؤ کیا حال ہے ان کا جنہوں نے قطعن، یہ ہم لوگوں نے اس بار بھی سنا تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کاٹا جانا، تو جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو جان بوجھ کر کاٹا تھا، جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ان ربی بکیدہن علیم، اور ساتھ ہی ساتھ بات کھل بھی گئی کہ بے شک میرا رب تو ان کی چال کو، ان عورتوں کی چال کو، ان کے مکر کو، یہ چال اور مکر ہی تھی تبھی انہوں نے ہاتھ کاٹا، ان ربی بکیدہن علیم،
بے شک میرا رب تو ان عورتوں کی چال کو کس چال بازی کے تحت، کس نیت کے تحت انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے جانتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہارا سردار بھی جان جائے، بادشاہ بھی جان جائے، پبلک کو بھی بات صاف کلیئر پتا چل جائے، میرا رب تو جانتا ہے. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه. اب بادشاہ نے عورتوں کو بلایا ہوگا یا ان تک تفتیشی ٹیم گئی ہوگی اور ان سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا اور پھسلانا چاہا تھا، اصل بات بتا دو. یہ بات تو صاف ہے کہ تم لوگوں نے چال چلی تھی، ہلہ اڑا تو یہ بھی اڑا ہوگا کہ عورتوں نے اور اس عورت نے چال چلی. اور یوسف علیہ السلام نے تمام عورتوں کا ذکر کیا، صرف عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں کیا تھا کہ بس اس سے پوچھو، بلکہ ان تمام عورتوں سے جنہوں نے مجلس میں ہاتھ کاٹے تھے. بہرحال وہ اس کے گھر میں رہے تھے، ایک عورت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، انہوں نے پوری مجلس کا ذکر کیا. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. ان عورتوں نے کہا حاش للہ، اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے تو اس کے اندر کچھ بھی برائی نہیں پائی. ہم نے بہت چال چلی، عورتوں نے چال چلی، لیکن ہم نے اس میں ذرا بھی برائی نہیں پائی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. اب وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یا زلیخا جو مشہور ہے، اس نے کہا اس تفتیشی ٹیم سے یا بادشاہ کے سامنے اس نے جواب دیا کہ اب حق کھل گیا، اب بات صاف ہو گئی. انا راودتہ عن نفسہ، وہ میں تھی جس نے اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا، میں اس کو رجھا رہی تھی، میں اس پہ ڈورے ڈال رہی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچا تھا. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ ایسے تو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے کروایا، یہ فائل ری اوپن اس لیے کروائی تھی تاکہ لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ جان جائے، بادشاہ بھی جان جائے کہ میں کیسا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عزیز مصر بھی جان جائے جس کے گھر میں رہ رہا تھا، جو میرا آقا بنا تھا، جس نے مجھے خرید کر لایا تھا، کہ میں نے اس کے پیچھے خیانت نہیں کی، میں نے اس کی بیوی پر ڈورے نہیں ڈالے تھے، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، ان کی چال کو بروئے کار نہیں ہونے دیتا، کامیاب نہیں ہونے دیتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت پارسا بنا کر پیش کر رہا ہوں کہ میرے اندر تو کچھ خرابی ہے ہی نہیں، ہم سے تو کچھ غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا کہ میں بہت اندر سے اچھا ہوں، ہر حال میں اچھا ہوں، چاہے کچھ ہو جائے میرے ساتھ، ہم کچھ غلط نہیں کرنے والے، ایسا نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی ہے، اندر میں جو ہے اس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کی طرف لوگوں کو اکسائے، اس کا حکم دے. الا ما رحم ربی، بس جس پر میرے رب کی رحمت ہو، جو برہان رب کو دیکھ لے، جو اپنے اندر کی اچھائی کو مٹنے نہ دے، جو اپنے اندر جو ملامت کرنے والا ضمیر ہے اس کی آواز کو سنے، بہرا نہ بن جائے. ہے نا، ہر انسان کے اندر نفس لوامہ جو اس کو برائی پر ملامت کرتا ہے، تھوڑا سا بھی کچھ غلط کرتا ہے کوئی انسان، آنکھ کے اشارے سے بھی کچھ غلط کرتا ہے تو اندر میں ایک خیال آتا ہے نہیں کرو، ایسا ہوتا ہے. اب جو آدمی اپنے اس اندر کے اس خیال جو پیدا کر رہا ہے، جو خیال وہ نفس لوامہ، اس کو ملامت کرنے والا جو اس کا نفس ہے، اس کو جو مٹائے نہیں، کچلے نہیں، ختم نہ کرے، وہ اپنے رب کی نشانیوں کو، اپنے رب کی حجت اور اس کی دلیل کو دیکھ لیتا ہے، برہان رب کو دیکھ لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے.
اور جو نفس کا ایک پارٹ ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے وہ تو دیتا ہی رہے گا، اس کا کام ہے، وہ برائی کی طرف اکسائے گا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ غفور ہے، بچانے والا ہے، پروٹیکٹر ہے، بچاتا ہے، اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کو بچاتا ہے، احساس کو زندہ رکھتا ہے، احساس کو مردہ نہیں ہونے دیتا، کچلنے نہیں دیتا۔ وقال الملک اوتونی بہ استخلصہ لنفسی، یہ سب جب کیس کلیئر ہو گیا اور بالکل بات صاف ہو گئی، سماج میں پھر سے وہ بات سامنے آئی، لوگوں نے جانا، سب لوگوں نے جانا، اور بادشاہ نے جانا، اور جو بڑا طبقہ تھا عمرہ کا اس نے جانا، عوام نے جانا، سب جگہ یہ جب بات صاف ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کردار کو کس نظر سے دیکھا گیا ہوگا۔ گواہی ان عورتوں نے دی جنہوں نے الزام لگایا تھا، اور پھر بالکل معاملہ صاف کیا گیا، اور اس جیل میں ساتھ رہنے والے ایک قیدی نے جو چھوٹا خواب کی تعبیر کی وجہ سے، خواب کی تعبیر جس کی ہوئی تھی اور جس نے جا کر پوچھا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے جو اس کا بچنے کا ذریعہ بتایا، اور پھر جب ان کا کیس ری اوپن ہوا اور پھر گواہیاں ہوئیں اور بات بالکل صاف ہوئی، سب کچھ سامنے ہو گیا، تو پھر یوسف علیہ السلام کا کیا کردار اور کیا سیرت اور کیا تصویر دنیا نے دیکھی ہوگی۔ اش اش کر رہے ہوں گے سب، کوئی مان گئے ہوں گے دل میں، یہاں آج کے موجودہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی ہمارے لیے انسان نہیں ہو سکتا جو ہماری رہنمائی کر سکے۔ مان گئے ہوں گے، دل ہی دل میں مان گئے ہوں گے۔ بادشاہ بھی گرویدہ ہو گیا، بادشاہ بھی گرویدہ ہو گیا، اس نے کہا لاؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا صاحب خاص بناؤں گا، میں اپنے لیے اس کو خالص کروں گا، میرا پرسنل کنسلٹنٹ یا پھر ایڈوائزر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا میرے بعد وہی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ فلما کلمہ، اور یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے بیچ بات چیت ہوئی، بات چیت۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اور اس بات چیت کے نتیجے میں جو اب تک بادشاہ گرویدہ تھا سن سنا کے، کیس دیکھ کر کے، اور جب اب بالکل فیس ٹو فیس بات چیت ہوئی کلمہ ان کے ساتھ، تو وہ اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اب اس بات چیت کے بعد، آج کے بعد سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہیں، صاحب امانت ہیں، عزت والے ہیں، بڑے ہیں، جو چاہیے آپ کا۔ پرانی تفسیر میں تو ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ مسلمان ہو گیا، بادشاہ مسلمان ہو گیا، اور اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے نبی ہیں، نبی عام ایسے ہی کوئی ریفارمر اچھے آدمی مہاپروش نہیں ہے، نبی ہیں بھائی، اس نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دلوا دیا۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تم ہم کو اپنے ہاں صاحب مرتبہ کہہ ہی رہے ہو، جب مکین اور امین کہہ ہی رہے ہو کہ اب آپ یہی کہیں، اقتدار والے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، تو پھر ملک کا خزانہ اور ملک کی کنجی اور اقتدار میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو۔ اس نے پہلے دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کوئی مطالبہ نہیں کر رہے کہ حضور ہم کو یہ دیجئے، ہم کو وہ دیجئے، یا کوئی خاص ڈپارٹمنٹ نہیں مانگ رہے ہیں، ایسی باتیں مشہور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قالا، اس نے کہا جعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانے ہمارے حوالے کر دو۔ اب جب خزانہ ہی ہاتھ آ گیا تو پورا ملک ہاتھ آ گیا والی بات ہے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور بہت کچھ جاننے والا بھی ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ڈائریکٹ سب کچھ انفارمیشن ملتی، ساری انفارمیشن نبی کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتی،
بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہوتا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے زمین میں یوسف کو جما دیا، اقتدار دے دیا، ٹھہرا دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب وہ جہاں چاہتا وہاں رہتا. مصر میں جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے، پورا ملک اس کے ہاتھ میں، پورا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں سے دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسن بندوں کا اجر اور ان کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیتے. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور بے شک اصل اجر جو ہے وہ آخرت کا ہے، وہی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اس کا تقوی اپنے پاس رکھتے ہیں. یہاں تک یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک باب مکمل ہوتا ہے جو ہم لوگ جستا جستا ٹکڑوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں. اس طرح سے اب وہ زمین ان کے اختیار میں، ہاتھ میں آ گئی. وہ اس جگہ کے مختار کل بن گئے. بادشاہ ہے، بادشاہ نے ایبڈیکیٹ نہیں کیا ہے، اس نے گدی چھوڑی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے، لیکن اس نے سارا اختیار یوسف علیہ السلام کو دے دیا ہے. یوسف علیہ السلام، یہاں پر ایک بات یہ اچھے سے سمجھ جانے کی، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. نبی کسی نظام کفر کے تحت رہ نہیں سکتا. نبی نظام کفر کے تحت نہیں رہتا، وہ کوشش کرتا ہے اس نظام کو بدلنے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر انسانی سماج میں، ہر جگہ اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے، کھڑا کیا ہے. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ اللہ کی بندگی کرے کروائے اور طاغوت جو غیر اللہ ہے اس کا انکار کرے کروائے، اس سے اعراض برتے، اس سے دور ہٹے، اس کو اوائڈ کرے. تو نبی کا تو کام یہ ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی، کوئی شک ہے وہ کیسے کسی کافر بادشاہ کے تحت ایک منصب لے کر وزیر بن کر رہ سکتے تھے؟ نہیں، دس از ناٹ پاسبل. اللہ کے نبی ہونے کے ناطے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دے دیا پورا کا پورا. اب وہ بات کہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو گیا ہو سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتے پر چل رہی ہیں نا، کیونکہ قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جس سے یہ معنی سمجھا جا سکتا ہے. تو وہی معنی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس کی تائید قرآن کی دوسری باتوں سے ہو رہی ہے، نبی کے مرتبے اور رتبے سے ہو رہی ہے تائید. نبی کا رتبہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر کے انڈر میں رہے، یہ نبی کا رتبہ نہیں. بہت سارے لوگوں نے اس بات سے، اور پھر آگے ایک بات آئے گی اس سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے تحت نوکری کر رہے تھے تو ہم لوگ بھی نظام کفر کی نوکری کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں نکالی بہت زمانے سے، 80-90 جب سے انگریز بہادر آیا یہاں، خاص کے انڈیا جو ہے آج، انڈیا پاک سب کانٹیننٹ، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات نکالی. لیکن نبی کا مرتبہ اس بات کے لائق و شایان شان نہیں ہے کہ وہ نظام کفر کے انڈر میں رہے. وہ نبی ہے، اس کا کام ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرے کروائے، طاغوت کا انکار کرے کروائے، اس سے اجتناب برتے. تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تمکن دیا، مکننا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، زمین میں ہم نے یوسف کو اقتدار دے دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتا تھا وہاں جا سکتا تھا، رہ سکتا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور اس طرح سے ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں حصہ دیتے ہیں. ہم کسی نیک اور مخلص بندے کا اجر اور اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون،
آخرت کا جو بدلہ اور اجر ہے وہی ایمان لانے والوں کے لیے، وہی متقیوں کے لیے بہتر ہے، وہی پائیدار ہے، وہی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ سب کتنے سال میں ہو گیا؟ وہ جو اندازہ لگایا گیا ہے تلمود اور بائبل کے حوالے سے کہ یوسف علیہ السلام لگ بھگ 17 سال کی عمر میں ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہاں سے وہ نکال لیے گئے، 3 سال کے قریب وہ مصر میں اپنے آقا جو عزیز مصر تھا جس نے ان کو خریدا تھا اس کے گھر میں رہے، 3 سال میں یہ واقعہ ہوا، وہ عورت کا معاملہ جو ہے، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا گیا بضع سنین، چند سال جو 2 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے لیے بضع کا لفظ آتا ہے، تو لگ بھگ 10 سال 9 سال وہ جیل میں رہے، اور جیل سے نکلنے کے بعد اب اس حال میں یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ 29-30 یا 30-31 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے یوسف کو اقتدار دے دیا، تمکن دے دیا، ٹھہراؤ دے دیا۔ اب یہاں جو بات ختم ہوئی کہ آخرت کا اجر ہی ایمان اور تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، یہاں سے اب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ جب 7 سال بہت اچھی کھیتی ہوئی، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار ہے، یوسف علیہ السلام اس نظام کفر کو اب نظام اسلامی میں بدلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے، وقت لگتا ہے، بہت سا وقت لگتا ہے، اور اگر اس بیچ میں قحط پڑ جائے اور بھی ضروریات کچھ مطالبہ کریں تو چیزیں رک جاتی ہیں نا، بہت ساری چیز رک جاتی۔ انڈیا میں جب 1947 میں انڈیا آزاد ہوا انگریزوں سے، اس کے باوجود 15 سال تک کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہندی تو یہاں کی نیشنل لینگویج بن گئی، وہ ووٹنگ جو ہوئی تھی، یہ قصہ تو پتا ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی کو 62 ووٹ ملا تھا، اردو کو 62 ووٹ ملا تھا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کی میٹنگ میں کہ نیشنل لینگویج کون سی ہوگی، ووٹنگ ہوئی، 62 ووٹس ہندی کو ملے، 62 ووٹس اردو کو ملے۔ ایک صاحب، ایک مولانا تھے، وہ اس دن ایبسینٹ تھے، وہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں نہیں آ سکے تھے، ان کا ووٹ نہیں پڑ پایا، تو جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ تھے، جو بعد میں انڈیا کے فرسٹ پریزیڈنٹ بنے، راجندر پرساد صاحب، انہوں نے دونوں طرف 62 ووٹ ہے تو اپنا ووٹ ڈالا، ہندی کو دے دیا، اور ہندی 63 ووٹ لا کر انڈیا کی نیشنل لینگویج بن گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی کانسٹیٹیوشن میں یہ بات رکھی گئی کہ 15 سال تک انگلش کا ہی استعمال ہوتا رہے گا، کیونکہ اتنا جلدی ہر چیز ہندی میں نہیں ہو سکتی۔ اور قوانین کی بات کیجئے، قوانین تو آج تک انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے چل رہے ہیں۔ وہ جو سیڈیشن بہت سنتے ہیں، پکڑ لیا گیا، جو ذرا سا بولا حکومت کے خلاف، اور JNU والے کیس سے بات شروع ہوئی ہے، سیڈیشن کا کیس۔ سیڈیشن، ارے بھائی انگریز کا جو انگلینڈ کا جو بادشاہ ہے اس کی شان میں گستاخی کرنے پر ایسے جیل ڈالا جاتا ہے، وہی قانون یہاں بھی چل رہا ہے۔ تو انگریزوں کے وقت کا قانون تو آج تک چل رہا ہے، 70 سال ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کو تو تھوڑا وقت ملا، کوشش میں لگے، قانون بھی بدلے گا، سب کچھ بدلے گا، لیکن وقت لگے گا۔ آگے جب یہ بات آئے گی تو وہاں پر یہ بات پھر سے دوہرا لینی ہوگی ذہن میں، آج ذہن میں ڈال لیجئے تاکہ اگلی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں ہم لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔